یہاں پر اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر بطور جج کوئی دباؤ نہیں تھا۔ نواز شریف کے خلاف مقدمات کی سماعت کے دوران مجھے بارہا رشوت کی پیشکش کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید سے۔ اعزاز، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہنگامی طور پر آج میڈیا کے نمائندوں کو ابھی احتساب عدالت پہنچنے کا پیغام دیا گیا، جس کے بعد اب سے چند لمحے قبل احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے نیچے ان کے دستخط اور ان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے کہا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں جو ویڈیو دکھائی گئی اسے غور سے دیکھا ہے، کیونکہ اس میں ان کے حوالے سے سنگین الزامات اور ان کی ذات اور خاندان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ اس لیے احتساب عدالت کے جج کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں حقائق کو منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں جہاں میں جج بننے سے پہلے وکالت کرتا رہا ہوں۔ مذکورہ ویڈیوز میں دکھائے گئے کردار ناصر بٹ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے اور میری اس سے پرانی شناسائی ہے۔ احتساب عدالت کے جج کا کہنا ہے کہ ناصر بٹ اور اس کا بھائی عبداللہ بٹ عرصہ دراز سے مختلف اوقات میں مجھ سے بے شمار دفعہ مل چکے ہیں۔ مریم صفدر کی جو پریس کانفرنس میں دکھائی جانے والی ویڈیوز نہ صرف حقائق کے برعکس ہیں بلکہ ان میں مختلف مواقع اور موضوعات پر کی جانے والی گفتگو کو توڑ مروڑ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی مضمون کوشش کی گئی ہے۔ مریم صفدر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ضروری ہے کہ سچ منظر عام پر لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات کی سماعت کے دوران مجھے ان کے نمائندوں کی طرف سے نہ صرف رشوت کی پیشکش کی گئی بلکہ تعاون نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی، جن کو میں نے سختی سے رد کرتے ہوئے حق پر قائم رہنے کا عزم کیا اور اپنے جان و مال کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج کا اس پریس ریلیز میں کہنا ہے کہ میں نے اگر دباؤ یا رشوت کی یا کے لالچ میں فیصلہ دینا ہوتا تو ایک مقدمہ میں سزا اور دوسرے میں بری نہ کرتا۔ میں نے انصاف کرتے ہوئے شواہد کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کیس میں سزا سنائی اور فلیگ شپ کیس میں بری کیا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ تو کوئی دباؤ تھا اور نہ ہی کوئی لالچ پیش نظر تھا۔ میں نے یہ فیصلہ خدا کو حاضر ناظر جان کر قانون و شواہد کی بنیاد پر کیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس محض میرے فیصلوں کو متنازع بنانے اور سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس میں دکھائی جانے والی یہ ویڈیو جھوٹی، جعلی اور مفروضی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، اعزاز سید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جو جج کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس سے متعلق۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے۔ حامد میر صاحب، ارشد ملک صاحب نے آج ایک بڑی تفصیلی پریس ریلیز جاری کی ہے کل ہونے والی پریس کانفرنس سے متعلق۔ کل جب مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے پوری ایک کہانی بتائی، حوالہ دیا کہ کس طرح سے جو ناصر بٹ صاحب ہیں ان کو جج صاحب نے بلایا اپنے گھر اور پھر یہ ساری کارروائی ہوئی۔ آج یہ پریس ریلیز کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پریس ریلیز انہوں نے کافی دیر سے جاری کی ہے۔ اگر وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹا الزام ہے تو ان کو فوری طور پہ اس کی تردید کرنا چاہیے تھی۔ بہرحال یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کی تردید کریں اور ایک پریس ریلیز کے ذریعے اپنا موقف بیان کریں، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں ہے، اس لیے کہ اب مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جس طرح یہ جج صاحب نے ایک دباؤ پر ان کے والد نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا تھا تو اسی دباؤ کے تحت انہوں نے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ تو جج صاحب جو ہے وہ ان کی پریس ریلیز جو ہے وہ میرا خیال ہے اتنی اہم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کیا انہوں نے اس پریس ریلیز میں کہ جنہوں نے یہ الزام لگایا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو کارروائی تو اس صورت میں ہوگی نا کہ جب اس کی کوئی انکوائری ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ایک جج صاحب کی تردید سے اور ان کی پریس ریلیز سے اتنی آسانی کے ساتھ ختم نہیں ہوگا۔ اس معاملے کا پاکستان کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کو نوٹس دینا چاہیے، اور جو مواد مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کیا ہے، جو آڈیو اور ویڈیو پیش کی ہے، اس کا فورینزک ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ جن گواہ ناصر بٹ صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ناصر بٹ صاحب بتائیں کہ کب، کہاں، کیسے، کتنے بجے یہ سارا کچھ ریکارڈ ہوا۔ تو یہ صرف ایک پریس ریلیز سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، اور
اس کی ایک پوری ایک انکوائری ہونی چاہیے، اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہوتی تو یہ جج صاحب اس طرح کی 100 پریس ریلیز جاری کر دیں، اس پریس ریلیز جاری کرنے سے یہ جو ایک بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں تو ان کے جواب نہیں ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یا تو حکومت خود جو ہے وہ کوئی کمیشن بنائے یا کوئی اس کی خود انکوائری کرنے کا اعلان کرے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ یہ ایک جج صاحب پر جو الزام لگا ہے اس سے پاکستان کی پوری جو جوڈیشری ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے خطرہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ خود اس کا ایکشن لے، اور جج ارشد ملک صاحب کو بھی شامل تفتیش کرے، ناصر بٹ کو بھی شامل تفتیش کرے، اور پھر اگر یہ الزام غلط ثابت ہوتے ہیں تو پھر جناب جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے الزام لگائے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک جج صاحب کی پریس ریلیز جاری کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا حامد میر صاحب، جج صاحب نے اپنی وضاحت میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو ویڈیو بالکل جعلی ہے اور ایک مفروضے پر مبنی ہے۔ مفروضے پر مبنی ہے کس طرح ہے کہ اس میں وہ صرف ان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے اکیلی تو پریس کانفرنس نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ماضی میں مریم نواز شریف صاحبہ کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، وہ اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے، بلکہ ابھی 2-3 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے اوپنلی کہا ہے کہ وہ اپنے اس بیانیے پہ قائم ہیں جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ محاذرہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں نہ بیٹھے اس پریس کانفرنس میں۔ اس پریس کانفرنس میں شاہد حقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، پرویز رشید صاحب اور جتنے بھی لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو وہ اگر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے سیٹسفائی ہونے کے بعد ہی وہاں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب جو ہے وہ ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جاری کر دیا ایک پریس ریلیز کے ذریعے، لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ پریس ریلیز سے ختم نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور پھر اگر جج صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں اور جو انہوں نے پریس ریلیز میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک مفروضہ ہے، تو اگر واقعی ایک تھورو انویسٹیگیشن انکوائری کے بعد یہ مفروضہ واقعی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر جنہوں نے الزام لگایا ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف پریس ریلیز جاری ہونے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا میر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کل ہم نے مریم نواز کو سنا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جج صاحب نے کہا کہ میرے ضمیر پر بڑا بوجھ ہے، اس لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، سب سامنے لا رہا ہوں۔ آج ارشد ملک صاحب اپنی پریس ریلیز میں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے ٹرائل کے دوران، سماعت کے دوران بار بار رشوت کی پیشکش بھی کی گئی۔ یہ بات جو ہے یہ کل سے چل رہی تھی، تو اب ان کو بتائیں، اگر اب یہ میرے خیال ہے الزام لگا کے وہ خود پھنس گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے الزام لگایا وہ غلط ہے، تو پھر ان کو یہ جو الزام ہے اس کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ تو اگر ان کو کسی نے ٹرائل کے دوران رشوت کی پیشکش کی ہے تو یہ پھر ان کو اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ کس نے کہاں پر ان کو کتنی رشوت کی پیشکش کی، اور پھر انہوں نے کیسے اس رشوت کی پیشکش کو ٹھکرایا۔ کیا جب ان کو رشوت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے متعلقہ حکام کو بتایا؟ کیا انہوں نے اپنے جو سپیریئرز ہیں ان کو بتایا کہ مجھے رشوت کی پیشکش کی گئی ہے؟ اور اگر انہوں نے بتایا تو بہت اچھا کیا، لیکن اگر انہوں نے نہیں بتایا تو پھر اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا۔ اچھا حامد میر صاحب، گزشتہ روز یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی، کافی گھنٹے لگے اس کی وضاحت آنے میں، اس کی ایکسپلینیشن آنے میں، تو یہ تو کل بھی آ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ فوری طور پر ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کل رات تک ہم سب یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال سے یہ جو جج صاحب کا جو وضاحتی بیان ہے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی ایک تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سپیریئر جوڈیشری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے نا، کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم کو العزیزیہ ریفرنس میں آپ نے سزا سنا کے تو جیل میں قید کیا ہوا ہے، تو صرف ایک جج صاحب جو ہیں وہ صرف ایک پریس ریلیز جاری کر کے تو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ اب انہوں نے ایک کاؤنٹر ایلیگیشن لگا دیا کہ مجھے رشوت کی پیشکش کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے بھی رشوت کی پیشکش کی تھی تو وہ نواز شریف صاحب کے بحاف پہ رشوت کی پیشکش کر رہا تھا نا، تو جج صاحب کو اب یہ چیز بھی ثابت کرنی ہے۔ اب صرف ایک پریس ریلیز کے ذریعے وہ جو کل کا ان پر جو پریس کانفرنس کے ذریعے الزام لگایا گیا تھا تو اس میں ایک چیز اب پلس ہو گئی ہے، اس میں ایک اور چیز شامل ہو گیا کہ جج صاحب نے بھی ایک الزام لگا دیا ہے کہ جناب مجھے رشوت کی پیشکش کی گئی، تو وہ نام بتائیں اس بندے کا جس نے ان کو رشوت کی پیشکش کی۔
ٹھیک ہے حامد میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران ہمیں مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. مظہر صاحب کل پریس کانفرنس سب نے سنی, آج اس پر وضاحت آ گئی ہے. جج ارشد ملک نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں آپ کتنی ویٹیج رکھتی ہے یہ پریس ریلیز؟ اور دوسرا الزام بھی انہوں نے لگایا ہے, کہا ہے کہ نواز شریف کے ٹرائل کے دوران مجھے بارہا رشوت کی پیشکش بھی کی گئی. شکریہ. دیکھیے جو ان کا بیان آیا ہے ارشد ملک صاحب کا, اس میں مجھے جو سب سے تعجب والی بات لگ رہی ہے وہ ناصر بٹ کے حوالے سے ان کی شناسائی ہے, اور جس کے بارے میں کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ تو ایک ہسٹری شیٹر ہے, اس کے خلاف درجنوں مقدمات قائم ہیں, کہیں وارنٹ ہیں, کہیں ناقابل ضمانت وارنٹ ہیں, اور وہ لندن فرار ہو گیا تھا. تو اس کے بارے میں جج صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس سے پرانی شناسائی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا اس بات کا. دوسری بات یہ کہ ان کا رائٹ بنتا ہے, انہوں نے وضاحت دی ہے کیونکہ بہت سیریس ایلیگیشنز ان پہ لگی ہیں, لیکن ساتھ میں ان کو وہ یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے؟ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی خط لکھا ہے اس حوالے سے, یا لکھ رہے ہیں کیونکہ تحقیقات وہ کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ پھر جس طرح ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی الزامات لگا دیے ہیں تو انہیں اب یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان کو رشوت کی پیشکش کی. دیکھیے اس سارے معاملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس سارے معاملے کی ابتدا ہوئی ہے جاوید چودھری صاحب کے اس انٹرویو سے جو نیب کے چیئرمین سے انہوں نے کہا, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ انٹرویو لیا ہے, اور وہ اس پہ اسٹینڈ بھی کرتے ہیں. کیونکہ آپ دونوں اگر لیڈز دیکھیں تو دونوں لیڈز کا تعلق نیب سے ہے. ایک نیب کے چیئرمین ہیں اور دوسرے نیب کے جج ہیں, اور اس میں پوری میں جو چیز متنازع ہو رہی ہے وہ احتساب کا پورا عمل ہے. یعنی چیئرمین نیب اس انٹرویو کے بارے میں سب انہوں نے وضاحت کی, لیکن جاوید صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے انٹرویو لیا اور اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. اس کے فوراً بعد اس انٹرویو کے جس انٹرویو سے اپوزیشن کو تقویت ملی اور انہوں نے سوالات اٹھائے, اور حکومت اس سے خوش نہیں تھی, لیکن اس کے فوراً بعد اس کے 2-3 دن بعد جاوید اقبال صاحب کی ایک مبینہ ویڈیو لیک کی گئی. اور ویڈیو لیک کہاں سے ہوئی اور کس چینل سے لیک ہوئی اور اس کے اونر کا تعلق کہاں سے تھا؟ اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی تیسرا فریق ہے یا کوئی تیسری قوتیں ہیں جو اس کنٹروورسی میں پڑ گئی ہیں, اور یہ ہم دیکھیں کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ 2 لیکس آ گئی ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے جس طرح کل مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس اور بھی چیزیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ تحریری طور پہ ہیں یا ویڈیو لیکس ہیں یا آڈیو لیکس ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی سے یہ کیونکہ ایک تاریخ رہی ہے اس چیز میں, تو اس سارے عمل میں اب جسٹس جج ارشد ملک صاحب کیا اس کیس کو کنٹینیو کریں گے, کیا اس پورے پروسیس کو کنٹینیو کریں گے؟ وہ انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ایک کیس میں ان کو بری کیا ہے, ایک کیس میں سزا دی ہے, لیکن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ تحقیقات جس کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت سے کر رہے ہیں, سپریم کورٹ سے کر رہے ہیں, یا کس سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی بھی وضاحت آنی بہت ضروری ہے, اور اس چیز کو اب کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کو رشوت کی آفر کس نے کی. تو میرا خیال ہے اس کا جہاں فورنسک وہ آڈٹ ہوگا وہ تو ہونا ہی چاہیے, اور اس کی غیر جانبداری بھی ہونی چاہیے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے, اس پوری کنٹروورسی کو, صرف اس ویڈیو کی نہیں, اس سے پہلے والی ویڈیو کی بھی, اور اس انٹرویو کی جو نیب کے چیئرمین نے دیا تھا, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مظہر صاحب, حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بھٹی صاحب, آج یہ پریس ریلیز اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہوئی ہے جج صاحب ارشد ملک کی طرف سے, اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جو ویڈیو دکھائی گئی ہے وہ جعلی ہے اور مفروضے پر مبنی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس کھوسا صاحب اس کی تحقیق کریں تو اچھا ہے. اس کے باوجود اس کا فرانزک آڈٹ ہو تو اچھا ہے, کیونکہ یہ پاناما لیکس, یہ دبئی لیکس, وہ جسٹس قیوم لیکس, یہ جسٹس ارشد ملک لیکس, یہ لیک ہو گئے. ہم تو پورا ملک لیک ہو گئے. یا کوئی بڑا پھنستا ہے, غریب آدمی مر جاتا ہے, اس کی وہ آپ لیک ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حالت نہیں ہوتی, فیملی لیک ہو جاتی ہے, اس کی نسلیں لیک ہو جاتی ہیں. کوئی نہیں ادھر, بس اللہ معاف کرے ہم سارے. اور دوسری بات یہ کہ جج بشیر سے جج ارشد ملک انہوں نے خود درخواست کر کے اس احتساب عدالت میں انہوں نے مسلم لیگ نون والوں نے چلایا تھا, اور وہ تھا. اور دوسری بات ہے کہ
العزیزیہ میں انہوں نے سزا دی تو فلیگ شپ میں ٹیکنیکل بنیادوں پر نواز شریف چھٹے تھے. فلیگ شپ میں نواز شریف بری نہیں ہوئے تھے, ٹیکنیکل بنیادوں پر بری ہوئے تھے, تو وہ بھی ارشد ملک نے کیا تھا. اور پھر یہ تمام یہ سارا چلتا ہوا یہ آتا ہوا اس طرح آیا اور اس کے اینڈ پہ یہ آ گیا. ناصر ملک صاحب کا اپنا کردار ہے, ناصر بٹ صاحب کا اور ارشد ملک صاحب اور باقی سارے. اس سے تو اچھا تھا کہ وہ خود جج صاحب خود ایک ویڈیو بنا کے سپریم کورٹ پیش کر دیتے, یا خود سپریم کورٹ چلے جاتے اور کہتے کہ مجھ پہ دباؤ تھا اور میرا ضمیر جو ہے اب وہ ڈراؤنے خوابوں میں بدل گیا ہے, تو لہٰذا اب میں بتا رہا ہوں کہ ایک بے گناہ شریف النفس آدمی جس نے اس ملک کی خدمت کی ہے, اور اس کو میں نے جان بوجھ کے پھنسا دیا اس معاملے میں. حالانکہ اس شریف آدمی نے 84 سماعتوں پر ایک بھی گواہ پیش نہیں کیا, ایک بھی ثبوت نہیں دیا, اپنے بیٹوں کو جو اس گواہ تھے ان کو بھی نہیں لائے, اور سیاسی تقریریں فرماتے رہے, میرے کورٹ میں بھی آ کے سیاستیں کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود میرے جو ڈراؤنے خواب ہیں نا وہ مجھے سونے نہیں دیتے. تو ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, کر لینا چاہیے, کیونکہ ہر سنوائی, ہر جو ہمدردی, ہر محبت, ہر پیار, ہر قانون اور ہر آئین اور ہماری تمام تر محبتوں کی وجہ یہ بڑے چند 2-4% لوگ ہیں, یہی ہیں. باقیوں کو کیا ہے, وہ تو 80,000 ہیں, وہ تو پڑے ہوئے ہیں, مرغی چور اور دھنیا چور. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ہم ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے. مریم صاحبہ, جج ارشد ملک نے آج پریس ریلیز جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو کل پریس کانفرنس میں ویڈیو دکھائی گئی وہ جعلی, مفروضی اور جھوٹی ہے. ساتھ ہی الزام بھی لگایا ہے کہ نواز شریف کا جو ٹرائل ہوتا رہا ہے اس کے دوران بارہا رشوت کی پیشکش کی گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جج صاحب کی پریس ریلیز تو آ گئی ہے, ساتھ تصویر بھی ریلیز کر دیتے کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ ویڈیو ہے. اور دوسری بات, جج صاحب نے اس ویڈیو کی اور کل مریم نواز شریف صاحبہ کی جو باتیں تھیں اس کی توثیق کی ہے. اگر آپ پریس ریلیز کو غور سے پڑھیں تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا اور ناصر ملک اور ان کے بھائی, ناصر بٹ اور ان کے بھائی کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے, تو کوئی دباؤ سے یہ ویڈیو نہیں بنی. وہ ویڈیو انہوں نے خود ان کو گھر بلا کر بنوائی, اور انہوں نے ویڈیو کی کسی طرح بھی نفی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا, اور ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب مظلوم ہیں, ان کو پریشر دے کر ورڈکٹ دیا گیا ہے. اور یہ پریس ریلیز کہاں سے آئی ہے, کس نے دی ہے, اس کو بھی پریشرائز کر کے یہ پریس ریلیز, تو وہ اس میں پارٹی نہ بنے. فورمز موجود ہیں, اور فورمز کے اندر جہاں مریم نواز شریف صاحبہ نے خود کہا ہے کہ آپ اس کو کسی فورم پر لے جائیں اس کی اوتھینٹسٹی, اور اس میں پارٹی گورنمنٹ ہے, پارٹی یہ جج صاحب خود ہیں, اور ہم ان کو مظلوم کہہ رہے ہیں. اس میں جوڈیشری کو, جو ریلیونٹ جوڈیشری ہے, اس کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ ریئیکشن تو آنا تھا, لیکن اس ریئیکشن میں اس کل کی مریم نواز کی باتوں کو اور ان کی جو ویڈیو ریلیز تھی اس کو انڈورس کیا ہے جتنی پوری پریس ریلیز کی. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, جو رشوت دی اور دھمکیاں دی ان کے نام بھی پریس ریلیز میں لکھتے تھے, اور یہ اس وقت باتیں بتاتے پاکستان کی عوام کو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی اور ان کے لوگوں نے مجھے پریشرائز کیا اور دھمکایا, تو یہ ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے. جج صاحب تھے نا, تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے پریشر کے اوپر آ کر یہ ورڈکٹ دیا, اور غلط ورڈکٹ دیا, اور اس کو پھر نشاندہی کر کے ناصر بٹ صاحب, جو وہ خود کہہ رہے ہیں میرے جاننے والے تھے ان کے بھائی, اور وہ خود ان کو گھر بلا کر یہ پوری تفصیلات لکھوائیں کہ فیصلے کے اندر کیا کیا چیزیں غلط تھیں. اور جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کہا ہے کہ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے, یہ ایک ویڈیو تو دکھائی گئی ہے, اس کے علاوہ جو ثبوت موجود ہیں یہ اسی طرح کا ریئیکشن آنا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شرارت کی گئی, اگر کچھ کیا گیا, تو وہ تمام ثبوت وقت آنے پر لائے جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک ریئیکشن ہے, اس کو پریشر میں دیا گیا ہے, اور جج صاحب کو چاہیے کہ وہ ابھی اس وقت پارٹی نہ بنے. وہ اس وقت بھی مظلوم تھے, وہ آج بھی مظلوم ہیں, اور بار بار ان سے پریشرائز کرا کے اس طرح کی چیزیں کروائی جائیں گی. تو خدا را انصاف کے ساتھ کو پاکستان کے اندر مجروح نہ ہونے دیں, اور یہ تماشے کو اب بند ہونا چاہیے. اچھا مریم صاحبہ, جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی اگر پریس ریلیز غور سے پڑھیں تو یہ وہی بات کر رہے ہیں جو گزشتہ روز آپ کی قیادت کی طرف سے کی گئی تھی. لیکن اگر آپ کو دوبارہ یہ بات بتاؤں میں کہ انہوں نے کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمات کے سماعت کے دوران مجھے بارہا رشوت کی پیشکش کی گئی, سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں, اور اس کی کنٹینیوٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دھمکیوں کو سختی سے رد کرتے ہوئے سچ پر قائم رہنے کا عزم کیا. لیکن یہ وہ بات تو نہیں تھی کہ جو گزشتہ روز آپ پریس کانفرنس میں کر رہی تھے. ویڈیو کو انہوں نے کسی جگہ پہ ریجیکٹ نہیں کیا,
انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جائے. اور میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ جنہوں نے دھمکیاں دیں یا جنہوں نے رشوت دینے کی کوشش کی, کیا پورے پروسیس اور کیس جب چل رہا تھا جج صاحب نے کہیں رپورٹ کیا؟ کسی کو بتایا کہ نواز شریف صاحب نے دھمکیاں دی ہیں؟ کسی کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں وہ مجھے رشوت دینا چاہتے ہیں؟ کسی جگہ کے اوپر ڈاکیومنٹ کیا؟ ہاں, اس ویڈیو کے آنے کے بعد جس کے اندر تمام حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے گئے ہیں اور irrefutable ایویڈنس ہے, یہ فورینزکس کرانا ہے کسی. دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ بہت سیریس ہے. یہ منتخب 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی ہے. اگر اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے تو پاکستان کے اندر کسی شہری کو انصاف نہیں مل سکتا. اس لیے یہ اس قسم کے ہوچے ہتھکنڈوں کو ختم ہونا چاہیے. جج صاحب کو چاہیے کہ کسی فورم کے اوپر اگر آپ نے اس کو ریفیوٹ بھی کرنا ہے تو فورم کے اوپر کریں. اس طرح کی پریس ریلیز جو ہے یہ مزید مذاق اڑاتی ہیں انصاف کے پروسیس کا پاکستان کے اندر. اچھا مریم صاحبہ, جج صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنی پریس ریلیز میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ویڈیو میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. کل مریم نواز نے بھی کچھ مطالبے کیے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کیسز کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے, بند کیا جائے. ابھی آپ نے کہا کہ مزید ثبوت ہیں جو کل انہوں نے کہا تھا اور ایک صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہیں, تو کس صحیح وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس ویڈیو میں ملوث تو جج صاحب خود ہیں. قانونی چارہ کوئی ان کے خلاف ہونی چاہیے اور یہی ہمارا موقف ہے. ناصر بٹ صاحب اسی پریس ریلیز کی آپ سیکنڈ پیراگراف میں لائن دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناصر بٹ صاحب کے ساتھ ان کے اور ان کے بھائی کے پرانے تعلق تھے, پنڈی میں وہ اکٹھے رہتے تھے. تو انہوں نے کسی دباؤ میں نہیں, ناصر بٹ کو اس تعلق کے بنا کے اوپر اپنے گھر بلا کر یہ تمام چیزیں حقائق بتائے ہیں. تو قانونی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں قانونی چارہ گوئی جج صاحب کے خلاف ہونی چاہیے. اور جنہوں نے خود گھر بلا کر اپنے ضمیر کو ملامت کرتے ہوئے یہ بات بتائی, ان کو جب ڈرونے خواب آتے تھے ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا تھا. اور میں آخر میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں تمام پاکستان کے ویورز کو آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے کہ کسی قسم کی رشوت, کسی قسم کی کوئی بھی دھمکی کس نے دی ہے بتائیں جج صاحب. اس پریس ریلیز میں لکھتے کہ مجھے ان لوگوں نے اس وقت دھمکی دی ہے. یہ اس طرح کی ٹریڈیشنل پریس ریلیزز جو ہیں یہ جو ہے کہ وہ اس طرح بات نہیں بنتی. آپ اتنے بڑے irrefutable ایویڈنس کو نفی نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی اس میں یہ پارٹی نہ بنے, یہ مظلوم ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں مظلوم ہے اور آج پریس ریلیز نے ثابت کر دیا کہ یہ مظلوم تھے اور مظلوم ہیں. اس میں جوڈیشل سسٹم کو نوٹس لینا چاہیے. ہاں وہاں اگر اس ویڈیو کی کریڈٹ اور جو اور بھی ثبوت ہیں وہ جو فورمز ہیں اس میں ہم بھی پیش کریں گے. اور جس نے میں نے کل کہا کہ ان ایڈیٹڈ ویڈیو کی 50 کاپیز کل وہاں دی گئی تھی, جس نے فورینزک جہاں سے کرانا ہے فورمز موجود ہیں, پلیز کریں. اور اس طرح کی جو شرارتیں ہیں اس سے مزید انصاف کے حصول کو متنازع نہ بنایا جائے پاکستان کے. اچھا مریم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ارشاد بھٹی صاحب, جیسا کہ آپ نے سنا مریم اورنگزیب صاحبہ کو, وہ کہہ رہی ہیں کہ جج صاحب مظلوم تھے اور مظلوم ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ویڈیو کی فورینزک کرائی جائے. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں اور کل سے کہہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے فورینزک, اور یہ جوڈیشری کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ کرنا چاہیے اور اس کا منطقی حق نکلنا چاہیے. لیکن مریم صاحبہ نے اورنگزیب صاحبہ نے ایک مرتبہ ان کو کہا ہے ملزم ہیں, دوسری مرتبہ ان کو کہا ہے مظلوم ہیں, ایک مرتبہ ان کو کہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں, دوسری مرتبہ کہا ہے کہ نہیں ان پہ دباؤ ہے. اور پھر مریم نواز صاحبہ نے وہ جو ایک کہانی سنائی تھی کہ وہ یہ جج صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں ایک چائے پینے گیا تھا تو وہاں کوئی لوگ تھے تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو لگا دی تو دکھا کے تو 5 منٹ میں بعد میں کہا کہ یہ ہو گیا. تو اس کے کدھر ہے ایویڈنس؟ وہ کس نے کہا تھا, وہ کس طرف سے؟ اور اگر فار ایگزامپل جج صاحب لکھ دیتے کہ مجھے ABC نے رشوت دی تھی تو کیا وہ ABC مان جانا تھا؟ کسی نے بھی نہیں ماننا تھا. ادھر کوئی مانا ہے آج تک کوئی نہیں مانا. آج تک کوئی نہیں مانا کہ یہ جو جسٹس قیوم والا کوئی لیکس مانا ہے آج تک, دبئی لیکس مانا ہے آج تک, پیناما لیکس مانا ہے آج تک. یہاں تو سارے معصوم ہیں, سب بے گناہ ہیں. تو یہ تو ان کا کام ہے. اور مجھے خوشی ہوئی آج ان کو انصاف یاد آ گیا, آج ان کو غریبوں کی بات یاد آ گئی. ہم غریب تو رول رہے ہیں بھائی, ہمیں تو دھنیا پہ 1 سال قید ہو جاتی ہے, مرغی چوری پہ ہم تو جیلوں میں ہیں, 80,000 ہیں ہم تو ابھی بھی جیلوں میں, جس میں 1800 کمسن بچے ہیں, 2000 عورتیں ہیں. کبھی ترجمانی کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے 1800 بچوں کے لیے, کسی اور جیل میں گئی ہیں آج تک؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں, باتیں چلتی رہتی ہیں. ایک ہاؤس آف شریف ہے, دوسری طرف سے سندھ میں چند لوگ ہیں, چند شاہی ٹبر ہیں, بس وہی معصوم ہیں, انہی کے خلاف یہود و نصارہ کی سازشیں ہو رہی ہیں.
اور دوسری بات ہے مناسب وقت پر فورم آنے پر وہ ڈیلی میل میں پینٹ ہاؤس بیری قزاق کہا تھا نواز شریف کو ڈیلی میل نے، تو مناسب وقت پر وہاں بھی چلے جائیں، وہاں بھی ان کو بھی کریں. میں تو تڑپ تڑپ کے مر گیا ہوں کہ وہاں مجھے بےعزتی محسوس ہوئی تھی کہ میرے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو پینٹ ہاؤس بیری قزاق کہا ہے انہوں نے. تو وہاں چلے جائیں، وہاں تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے، سازش بھی نہیں ہے، ارشد ملک بھی نہیں ہے اور ناصر بھٹ صاحب بھی نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں، باتیں کرتے جاؤ پانی وچ مدھانی رگڑتے جاؤ جتنا کرنا ہے کر لو بھائی، لیکن پلیز اللہ کے نام پہ ہم غریبوں اور ہماری غربت کو بدنام نہ کریں، مہربانی کریں. مریم اورنگزیب صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کل مریم نواز نے کہا تھا کہ مزید ان کے پاس ثبوت ہیں اور اس سے بھی بڑے بڑے اس میں شواہد موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آخری حد تک جاؤں گی. تو کب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مزید کچھ ہمیں اگر ان کے پاس ہیں ثبوت تو دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں میں ابھی ارشاد بھٹی صاحب کی بات سن رہی تھی اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، اور بات اس وقت ہو رہی ہے کل کی ویڈیو کی اور آج کی پریس ریلیز کی. میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریس ریلیز جو ہے وہ پریشر میں دی گئی ہے، اسی لیے جو ان کی باتیں تھیں وہ اس کے اکارڈنگلی تھی. باقی بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں 12 سال ارشاد بھٹی صاحب میں نے سوشل ورک کیا ہے اور اتنے جیل اور اتنی کمیونٹیز کو آپ نے وزٹ نہیں کیا ہوگا جتنی میں نے وزٹ کیا، تو تھوڑی سی تحقیق میرے بارے میں ضرور کر لیں. موجود ہے ان اداروں کی تفصیلات میں میرا نام جہاں میں سوشل ورک کرتی رہی ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ثبوت اس وقت موجود ہے، یہ جو کل ہم نے حقائق دیے ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں موجود ہیں وہ جج صاحب کو بھی پتہ ہے. اور دوسری بات کہ ان تمام چیزوں کو جوڈیشل فورمز کے اوپر میرے خیال میں اب اس کی کریڈیبلٹی کو اور اس کی اوتھینٹسٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آج کی پریس ریلیز کے بعد بھی جہاں اس چیز کی توثیق ہوئی اور انڈورسمنٹ ہوئی کہ یہ ویڈیو بالکل ٹھیک تھی، صرف انہوں نے یہ کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، اور انہوں نے اس بات کی بھی کو انڈورس کیا کہ ان کا تعلق ناصر بٹ صاحب کے ساتھ انفارمل تھا اور بہت عرصے سے ہے، اس لیے کسی دباؤ پر انہوں نے یہ ویڈیو نہیں بنوائی، یہ صاف ظاہر ہے. اور تیسری بات کہ جس نے رشوت دی، جس نے دھمکی دی، تو انہوں نے رپورٹ کیوں نہیں کیا ڈیورنگ جب یہ کیس چل رہا تھا؟ کسی جگہ پر اس کے اوپر جج بیٹھے تھے، سپروائزری ججز تھے، ان کو انہوں نے رپورٹ کیا کہ نواز شریف صاحب دھمکی دے رہے ہیں یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رشوت دے رہے ہیں؟ کسی جگہ کے اوپر ڈاکیومنٹ ہوا؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے، یہ کس قسم کی بات ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے؟ اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس میں آج بھی یہ پریس ریلیز پریشر میں لکھوائی گئی ہے. کس نے لکھوائی ہے، کیوں لکھوائی ہے، یہ مجھے نہیں پتا. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کرے. گورنمنٹ خود پارٹی ہے اس میں، اگر کوئی پرابلم ہے تو فورینزکس کرائے، فورمز پہ لے کر جائے چیزوں کو. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ارشاد بھٹی صاحب نے 70 سال اس ملک میں عوام کی رائے کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، اس لیے غریب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پچھلے 5 سال جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، اس لیے غریب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس لیے جب تک یہ بند نہیں ہوگا ملک اسی طرح سفر کرے گا. 10 مہینے کے ساتھ غریب کے ساتھ کیا ہوا؟ غریب کے منہ سے روٹی چھینی گئی، غریب کا روزگار چھینا گیا، کاروبار چھینے گئے، لوگوں کی صنعتیں چھینی گئی. لوگوں آپ 10 ماہ کا تو حساب دیں ارشاد بھٹی صاحب، اس کی بھی بات کریں. اور وہ صرف اس لیے ہوا کہ پاکستان کی عوام کی رائے کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس لیے پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. جی مریم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. حامد میر صاحب سے مزید جانتے ہیں. حامد میر صاحب آپ کے پاس مزید کیا اطلاعات ہیں اس متعلق؟ دیکھیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے نا کہ مزید کیا سامنے آ سکتا ہے، تو میں تو بطور ایک جرنلسٹ کے میرے پاس جو انفارمیشن ہے، میں تو صرف وہ انفارمیشن ہی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. بہت لمبے سیاسی بیانات دینا جو ہے وہ میرا منصب نہیں ہے، نہ ہی میرا پیشہ ہے. دیکھیں، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جو ویڈیو اور آڈیو کل پیش کی گئی ہے یہ ساری پیش نہیں کی گئی، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بہت سے جو اہم حصے ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ یا وہ لوگ جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا وہ قوم کے سامنے نہیں لے کے آئے. اور وہ جو ایڈیٹڈ ورژن ہے وہ زیادہ ایکسپلوسیو ہے اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس موجود ہے، اور شاید اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ اور بھی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کل سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اور میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو کہا کہ ارشد ملک صاحب کی پریس ریلیز اور تردیدی بیان جاری ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس میں اس پوری آڈیو ویڈیو
टेप का वो पोर्शन जो छुपाया गया है, वो पोर्शन जो कौम के सामने नहीं लाया गया, मुझे लगता है कि इस तरदीद के बाद अब वो सामने आएगा, और जब वो सामने आएगा तो बड़ा मसला पैदा होगा, क्योंकि उसमें जो हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके कुछ अहम लोग जो हैं उनके भी नाम आएंगे। तो क्या फिर वो लोग भी उसकी वजाहत करेंगे? क्या वो लोग भी तरदीदें जारी करेंगे? क्या पाकिस्तानी कौम उनके तरदीदी बयानात जारी होने के बाद यकीन कर लेगी कि जनाब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी जाती राय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि वो इस मामले को तश्त-ए-बाम करना चाहते हैं और कुछ कौम के सामने हकायक लाना चाहते हैं, तो उनको सारे हकायक सामने लाने चाहिए थे। उन्होंने कुछ हकायक छुपा लिए हैं, हो सकता है कि वो समझते हों कि एक इदारे के साथ अभी मुहाजरा ही ना की जाए, लेकिन देखिए जब जो लोअर जुडिशरी होती है ना, मातहत अदलिया का कोई भी जज जो है वो उस वक्त तक दबाव में नहीं आता जब सुपीरियर जुडिशरी के कुछ लोग जो है वो भी उस सारे मामले में शामिल ना हो। तो जो अरशद मलिक साहब हैं वो ठीक है, उन्होंने अब तरदीद कर दी है, लेकिन जो टेप मरियम नवाज शरीफ साहब के पास है और मुझे अपने ज़राए से पता चला कि उसमें अरशद मलिक साहब ने सुपीरियर जुडिशरी की कुछ अहम शख्सियात के बारे में कहा है कि वो मुझ पर दबाव डाल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सजा दी जाए, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सजा नहीं दे सकता और इसलिए मैंने 7 साल की सजा दी। और वो ये भी उसमें कह रहे हैं कि जी जो मेरा स्टेनोग्राफर है जिसको मैं डिक्टेट करवाता हूँ, वो स्टेनोग्राफर जो है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, इसलिए बहुत सी चीजें जो है वो मैं अपने स्टेनोग्राफर को नहीं दिखाता। तो ये सारी चीजें इस टेप में मौजूद हैं और मेरी जाती राय में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है उसमें तमाम हकायक सामने लाने चाहिए थे। कुछ हकायक जो है वो सामने नहीं लाए गए, पता नहीं कोई सियासी मसले तो हो सकती है, लेकिन अब अगर अरशद मलिक साहब ने इसकी तरदीद कर दी है तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि जो बाकी चीजें उनके पास मौजूद है वो भी सामने ले आए ताकि एक ही दफा इस सारे मामले का फैसला हो जाए। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, हामिद मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। कहते हैं कल जो वीडियो दिखाई गई है वो सिर्फ एक हिस्सा है, मजीद भी वीडियो का एक हिस्सा है जिसमें और भी तहलका खेज इंकशाफात हैं, कुछ नाम भी हैं। कहते हैं कि सारी की सारी वीडियो सामने लानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो किसने रोका था उनको सारी की सारी वीडियो सामने ना लाने के लिए? जब वो हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, सारों के जज अरशद मलिक उन पे डाउट कर रही थी और उन मुबैना जो वीडियो है वो कह रही थी असली है, तो एडिट क्यों की गई? यानी ये वो तो कह रही थी कि 70 साल की हिस्ट्री बदलने की बात हो रही है तो करनी चाहिए। मैं हामिद मीर साहब से डिनाई नहीं करता, उनकी इंफॉर्मेशन है, वो रिपोर्टर उनके अंदर अभी भी रिपोर्टर है और वो सही कह रहे होंगे, लेकिन किसने रोका था उन्हें कि वहाँ यहाँ भी कोई साजिश हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट की, सफ़े चोरी कर लिए गए थे वहाँ से? यानी क्यों, किस वजह से? इतनी बड़ी खबर है कि एक जज साहब है जिनको चलो नासिर मलिक के सामने उन्होंने आके अपना कॉन्फेस किया और उनका ज़मीर जागा और उन्होंने एक नासिर भट्ट साहब उनको नजर आया और उन्होंने उनके सामने किया अपनी जो वो मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि रिश्वत वाला, उन्होंने क्यों नहीं बताया अपने वो जो सुपरवाइजरी जज को? तो ये भी वो उधर नहीं गए सुपरवाइजरी जज की तरफ कि मेरा ज़मीर मुलामत कर रहा है और मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मैंने फंसाया है, मैंने गलत फैसला दिया है।